میری بیٹی کے 8ویں مہینے میں آپریشن سے بیٹا پیدا ہوا ہے، تو 18 دنوں کے بعد بچہ فوت ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ آپ کو صبر کی اور نعم البدل عطا فرمائے۔ 7ویں چکر طواف کا جب پورا کریں گے پھر بھی آپ نے استلام کرنا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اکثر لوگ جو ہیں طواف میں بھی اپنا ٹیلی فون کھلا رکھتے ہیں، یہ نہ کرنا چاہیے۔ یہ ٹیلی فون وغیرہ ہر چیز بند رکھیں اور سائلنٹ پہ کر دیں تاکہ بعد میں دیکھ لیں کہ کس کس نے آپ کو کال کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ کھلا رکھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں۔ کلمہ طیبہ کی تبلیغ فرض ہے، یہ فرض سے بھی بڑا فرض ہے۔ توحید آئے گی تو باقی عبادات بھی قبول ہوں گی۔ میں ایک اپنی بیوی کو 2 طلاق دے، اس بندے کا نہ طلاق کا ارادہ تھا نہ نیت میں تھا، نہ طلاق کا وجہ تھا نہ کوئی جھگڑا تھا، غیر اختیاری طور سے منہ سے طلاق کے الفاظ نکل گئے، طلاق ہو گئی۔ غیر اختیاری نکلیں یا اختیاری نکلیں، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ ثلاث جدہن جد وحدلہن جد النکاح والطلاق والعتاق۔ یہ 3 چیزیں، ان کی مذاق بھی حقیقت ہے۔ عمرے میں حلق کروائے بغیر، یعنی ہم نے طواف کر لیا، صفا کا دوڑ لی، حلق نہیں کرایا، اب ایک اور طواف کر سکتے ہیں۔ کن کن چیزوں سے دم پڑتا ہے؟ جب واجب چھوڑیں گے تو دم پڑے گا، فرض چھوڑیں گے تو عمرہ ہی برباد۔ اگر پاؤں میں جوتے ہیں لیکن شرط ہے کہ وہ پاک ہوں، وہ پہن کے آپ طواف کر سکتے ہیں۔ عام استعمال کے جوتے ہیں یا خاص، اصل بات یہ ہے کہ وہ پاک ہوں، ان کو کوئی پلیدی لگی ہوئی نہ ہو، تو آپ پہن کے طواف کر سکتے ہیں۔ اشہر الحرم جو ہے نا جی، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور اس کے بعد یہ ہے رجب، یہ 4 مہینے چونکہ بڑے حرمت والے ہیں، ان میں جو آپ ذکر کریں گے، جو آپ دعا مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ میرا بھائی بغیر کسی جرم کے جیل میں اللہ اس کو رہائی عطا فرمائے، آپ اس کو کہیں کہ وہ حسب اللہ و نعم الوکیل، حسب اللہ و نعم الوکیل۔ ہمارے والد صاحب کے بھی شاگرد تھے اور ویسے بھی عالم تھے، علامہ تھے، ان کو غیرت کی وجہ سے قتل کرنا پڑا، وہ قتل کے مقدمے میں بھی جائے، لادی والوں نے کہہ دیا کہ ہم نے کیا ہے۔ تو جب کیس چلا تو وکیل ہوتے تھے، میرا بڑا بچپن کا دوست تھا، فوت ہو گیا، احمد خان، اللہ پاک اس کی قبر پہ رحمت کرے، بڑا مخلص آدمی تھا، اور طلباء علماء کے کیس بغیر کسی فیس کے لے آتا تھا۔ تو یہ کیس بھی ہم نے اس کو دیا، اور اس نے جیل سے والد صاحب کو خط لکھا، شاگرد تھا ان کا، تو والد صاحب نے فرمایا کہ تم روزانہ 500 دفعہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو، نیت ہی ہو کہ اللہ ہمیں مقدمے سے آزادی عطا فرما۔ اور میں نے وکیل صاحب سے کہا کہ دیکھو یہ دونوں بھائی بیچارے مقدمے میں آ گئے، حالانکہ قتل کرنے والے تو ایک ہے، دونوں تو نہیں ہیں۔ اگر آپ کوشش کریں کہ جو صحیح قاتل ہے اس کو سزا ہو، جو بے گناہ چھوٹ جائے، انہوں نے کہا نہیں، اللہ رحمت کرے گا، ہم کوشش کریں گے کہ دونوں رہا ہو جائیں۔ تو اللہ کی مہربانی ایسی ہوئی کہ وہ دونوں رہا ہو گئے۔ میں محمد احمد ملکانی پاکستان سے ہوں، میری بیوی ناراض ہو کے چلی گئی ہے،
تو یا لطیف ہو یا ودود 129 دفعہ روزانہ پڑھ کے دعا کیا کرو، انشاءاللہ وہ خود بخود آ جائیں گے۔ میں شعیب احمد علوی رحیم یار خان سے کاروباری قرضہ ہے، اور میری گھر والی خالدہ بچوں کے لیے بھی دعا کریں۔ بھئی آپ قرضے کے لیے تو استغفار پڑھیں، باقی دعا انشاءاللہ میں بھی کروں گا، آپ بھی کریں۔ پتہ نہیں ہم لا ریب اور پتہ نہیں کیا تحفہ رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے۔ لا ریب قرآن کی صفت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ عصر کے بعد مکروہ وقت، یعنی جب اذان مغرب کی ہوگی تو مکروہ وقت ختم ہوگا۔ ضلع 4 سدہ سے پیر اشفاق قاری طاہر، اللہ ان کی آرزویں پوری فرمائے۔ میں زنیرہ چشتی زوجہ ثناء الحق 8 سال سے بے اولاد ہوں، میری بیٹی سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کرو تو اللہ اولاد عطا فرمائیں گے۔ میں ثناء اللہ رحیم یار خان سے قرضہ ہے، استغفار زیادہ پڑھو، استغفار پڑھو گے تو قرضہ جلدی اتر جائے گا۔ میرا بھائی اٹلی میں ہے، اس کا انٹرویو ہے، اللہ کامیاب کرے۔ میں قرآن یاد کرتا ہوں لیکن کسی وجہ سے رہ جاتا ہے، تو آپ پورے اخلاص سے قرآن کو درمیان میں نہ چھوڑیں، یاد کر کے چھوڑ دینا جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ میں محمد اختر رحیم یار خان سے ہوں، وساوس اور غلط خیالات آتے ہیں تو آخری 2 صورتیں پڑھ کے دم کیا کریں۔ میری والد فوت ہو گئی ہے، روشید اقبال کی مغفرت کے دعا کریں۔ شہزاد دعا کر اس کا میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے، اللہ کرے داخلہ آسان ہو جائے۔ میری والدہ کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو رمضان میں عمرہ نصیب کرے، آمین۔ ہر مسلمان کے کاروبار میں اللہ برکت دے۔ مجھے وہم ہوتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، اصل تو ایک بیماری ہے یہ، اس کو کہتے ہیں وسواس قہری۔ آپ نے دیکھا نہیں تھا، میں نماز سے پہلے پھر وضو کرنے چلا گیا تھا، یہ اصل ایک بیماری ہے، اس کو کہتے ہیں وسواس قہری۔ تو اگر اچھا کوئی سائیکٹرسٹ ڈاکٹر ہو نا تو وہ دوا دیتے ہیں تو آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا، کہتا ہے میرا آدمی کو پیسے کھا گیا۔ استغفار کریں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ سوہا نام ہے، کینیڈا سے، اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ اگر ایک آدمی نے عمرے کے بعد حلق نہیں کرایا، احرام کھول دیا، کپڑے پہن لیے تو دم پڑ گئی، اور حلق بھی کروائے۔ اگر ہم نے دوبارہ عمرہ کرنا ہے تو مسجد عائشہ سے بھی کر سکتے ہیں، یہ رانا سے بھی کر سکتے ہیں، طائف سے بھی کر سکتے ہیں۔ عورت اپنے خاوند کے بغیر عمرہ کر سکتی ہے۔ اگر خاوند اپنی بیوی کو عمرہ پاکستان سے عمرے پر بلا سکتا ہے، اپنی بیوی کو تو بلا سکتا ہے، لیکن کوئی عورت اپنے خاوند کے بغیر یا محرم کے بغیر عمرہ نہیں کر سکتی۔ کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری عبادتیں قبول ہو گئی ہیں کہ نہیں؟ اگر عبادت کے بعد عبادت ہے تو مانا ہے قبول ہو گئی، اگر عبادت کے بعد وہ پہلے والی بھی رہ گئی تو سمجھو کہ قبول نہیں ہوئی۔ میرے بیٹے کی شادی کو خورشید احمد کی 10 سال ہو گئے، اللہ اولاد عطا فرمائے۔
میرے بڑے بھائی حافظ منظور کی طبیعت ٹھیک نہیں، اللہ صحت عطا فرمائے۔ میرے بچوں کے لیے دعا کریں، اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو صالح بنائے۔ میں یہاں آ کر کام کے لیے بڑا پریشان ہوں، کام نہیں مل رہا، تو آپ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ ضلع چار سدہ سے محمد صاحبان عتیق اور محمد کیسان عتیق کی والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ضلع اٹک سے حاجی اشرف اور دولت خان، اللہ صحت اور رزق عطا فرمائے۔ عبد الباسط کو بھی اللہ کامیاب فرمائے۔ پاکستان سے شمس اللہ کے سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کو زیادہ سے زیادہ ذکر اور زیادہ سے زیادہ دین کی توفیق عطا فرمائے۔ خیل سے حاجی داد خان، ظاہر محمد اور ظہور خان کے لیے سب کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ مانسیرہ سے بابر سلیم کے لیے اللہ ان کو بھی ان کے جائز کام کی مدد فرمائیں۔ میرا نام جاوید اختر ڈیرہ غازی خان سے ہوں، میری بیٹی زیادہ بیمار ہے کہ اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا نام محمد یعقوب توسہ سے ہوں، میرا بیٹا شاہ زیب بیمار رہتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بھانجی شازیہ عزیز کو ہمیشہ دورے پڑتے ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری پوتی نازیہ ذہنی جسمانی طور پہ کمزور ہے، اللہ شفا کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ میری چھوٹی ہمشیرہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں محمد محسن علی حیدرآباد انڈیا سے، میرے انکل کو دل کا دورہ ہوا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں گل محمد انڈیا سے، میرے کمرے کی ہڈی میں گیپ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری پھوپھی داد بہن کی شادی ہو کر 6 سال ہو گئے، ابھی اولاد، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ میرے دادے کی عمر 95 سال ہے، وہ عمرے پر نہیں آ سکتے، میں ان کے نام سے عمرہ کر سکتا ہوں؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ میرے چچا اور تایا وحی الدین اور احمد، اللہ دونوں کو صحت دے۔ میرے ساڑو جاوید علی کو شوگر نے پریشان کیا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بیوی کو ہر تھوڑے دنوں کے بعد آدھے سر کا درد ہوتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بہن خدیجۃ الکبریٰ حیدرآباد تلنگانہ سے تھائی ریٹ کم نہیں ہو رہا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے۔ محمد افضال سب انسپیکٹر ہے، اس پر مقدمہ ہے، اللہ اگر بے گناہ ہے تو رہائی عطا فرمائے۔ غلام محمد شاہ کے بیٹے اور بیٹی کی شادی ہو گئی ہے لیکن اولاد نہیں ہوئی، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ اولاد نہیں، اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے۔ امام کعبہ کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ میں انڈیا کشمیر سے ہوں، میری اہلیہ بھی ساتھ ہے، وہ شوگر کی مریض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ محمد فہیم پاکستان لاہور سے، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ مجھے نہیں پتا ابھی آپ کس راستے کی اور کس کنویں کی بات کر رہے ہیں۔
میری والدہ اور میری نند بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ 3 سال ہو گئے اولاد نہیں، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ سید افتخار حسین شاہ اٹک پاکستان، میری ہمشیرہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ آج کل کے دور کو میں موبائل کو فطرہ سمجھتا ہوں، بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں۔ میرے والد غلام سرور کی پھوپھی کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی فیصل کو بیٹا دے، آمین۔ میرا خاوند مجھے پیسے نہیں دیتا، میں اس کے پوچھے بغیر اٹھا سکتی ہوں؟ ہاں، ضرورت جو ہے گھر کی اٹھا سکتی ہوں۔ یہ سوال بلکہ جس دن مکے پہ بیٹھ کے حضور نے خواتین کی بیعت کی تھی نا، تو اس وقت ابو سفیان کی بیوی نے پوچھا کہ میرا خاوند لوگوں پہ اور دوستوں پہ بڑا خرچ کرتا ہے، مجھے نہیں دیتا، تو کیا میں ان کے پیسے اٹھا سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا اتنا جتنا گھر کی ضرورت ہے۔ اللہ سب کے بچوں کو صالح بنائے، عالم بنائے، حافظ بنائے۔ میں انڈیا سے ہوں، شادی کو 6 سال ہو گئے، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ میرا نام محمد حذیفہ شاہد ہے، اللہ مجھے قرآن کا حافظ بنائے، آمین۔ میرے بھائی ابرار احمد MBBS میں داخلہ لے رہے ہیں، اللہ آسان فرما دے۔ جس کی بھی اولاد نہیں، اللہ ان کو صاحب اولاد بنائے۔ جن کی بھی اولاد نہیں ہے، اللہ سب کو اولاد دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ میں نے طواف کیا، صفا مروہ کیا، بال نہ کٹوائے، احرام کھول دیا، پھر بال کٹوائے۔ کتنی دیر کے بعد؟ اگر تھوڑی دیر ہے تو کوئی دم نہیں، اگر سارا دن گزر گیا ہے تو پھر دم ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے۔ بھائی محمد عمران خیر پور والوں کی اولاد، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل الذي سترت به نفسك۔ اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لوآتنا۔ اللهم لا تجعلنا عزلة للمعذرين، لا تجعلنا عقدة للآكلين، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سیدنا محمد وعلی آل